پاکستان میں ملک میں 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے عمل میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے جمع کیے گئے اعداد و شمار کی تصدیق اور تجزیہ آسانی سے ہو سکے گا کہ ایک ڈیٹا اویلیبل ہوگا۔ ان کے مطابق مردم شماری سے متعلق مختلف سیاسی جماعتوں کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ یہ تحفظات ہیں کیا اور کیا حکومتی یقین دہانی پر فریقین اعتماد کر رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ثاقب، کیا وجہ ہے کہ حکومت کی کوششوں کے باوجود اس کی اتحادی جماعتوں کے تحفظات دور نہیں ہو رہے؟ حکومت کے پاس حکمت عملی ہے کیا اس حوالے سے؟ بنیادی طور پر اسد، یہ دو صوبوں سے زیادہ جو شدت سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اس حوالے سے، ایک تو بلوچستان ہے اور دوسرا سندھ ہے۔ اور اگر اس کو مزید قریب سے دیکھا جائے تو سندھ میں بھی کراچی میں زیادہ یہ شور شرابہ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت جو مردم شماری پر اعتراض سب سے بڑا یہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو پوری طور پر گنا نہیں جا رہا ہے، جبکہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر آبادی کو زیادہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد جو وسائل کی تقسیم ہونی ہے، فائنینس کمیشن میں جو حصہ ملنا ہے، پانی کا کوٹا ملنا ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تقسیم ہے، اس میں فرق پڑے گا، اور یہ تمام ایک سیاسی جو ہے اکھاڑا بن جاتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو انکلوسیوٹی اور شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات تو کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اعتراضات سامنے آ رہے ہیں وہ بھی کافی وزندار ہیں۔ بتایا گیا کہ یہاں پر کراچی میں ہی اگر ہم بات کریں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں 32,000 سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جہاں پر اب تک خانہ شماری اور مردم شماری کا عمل مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر ان 32,000 عمارتوں میں اگر محتاط اندازہ بھی لگایا جائے تو کوئی تقریباً 53 لاکھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اب تک مردم شماری میں شمار نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے، انہی تحفظات کی بنا پر سینسس کمیشن نے جو مانیٹرنگ کمیشن ہے اس نے جو ہے چوتھی بار توسیع کی ہے، لیکن اب تک جو خدشات ہیں وہ برقرار ہیں، اس پر احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں، ریلیز بھی نکالی جا رہی ہیں اور اس خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے نتائج بھی اس شرط پر قبول کیے گئے تھے کہ مردم شماری کا عمل دوبارہ ہوگا اور 10 سال نہیں بلکہ 5 سال پہلے ہوگا، اور انہی کے جو نتائج ہوں گے انہی کی بنا پر ہی آئندہ کے انتخابات ہوں گے۔ تو یہ اس تمام تر صورتحال میں یہ بڑی اہمیت کی حامل بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹروورسیز ہیں، باوجود اس کے کہ حکام کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہے، اس کے باوجود بھی کنٹروورسیز ساتھ ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو میتھڈولوجی اپنائی گئی ہے سینسس کے لیے، اس میں ایک تو ڈیفیکٹ کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس سے قبل مردم شماری سے پہلے جو خانہ شماری ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے نقائص چھوڑے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیومریٹرز ہیں ان کی مناسب تربیت کا بھی فقدان ہوا ہے۔ تو ایک چیز ثاقب کلوزنگ پہ اگر آپ کوئکلی بتا سکیں کہ یہ صرف کراچی اور حیدرآباد کا، سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو صرف کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کا صرف ایک سیاسی مسئلہ ہے یہ کیا، یا کچھ اور فیکٹرز ہیں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ریسورسز کے حوالے سے بھی کہ سیاسی جماعتیں اس پہ متفق نہیں ہو رہی؟ جی اسد، یہ ایسی آوازیں بلوچستان میں بھی سنائی دی گئیں، اور کوئٹہ میں اس حوالے سے اجلاس ہوا اور اس میں بھی اعتراض کیا گیا کہ بلوچستان کی آبادی جان بوجھ کر کم ظاہر کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی سے یہ آوازیں آئیں، تو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کراچی کی آبادی کو جان بوجھ کر زیادہ گنا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو اعتراض کیا جا رہا ہے، جو کراچی میں ووٹ بینک رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی کو پہلے بھی گنا نہیں گیا تھا صحیح طرح سے، اور اب بھی دوبارہ نہیں اس طرح سے گنا نہیں جا رہا۔ لیکن اوور آل اگر پورے ملک کی بات کریں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور دیگر جو وفاق کے زیر انتظامی علاقے ہیں، وہاں سے یہ آوازیں بہرحال نہیں سنائی دی گئی ہیں، اور یہی آوازیں ان دو چھوٹے صوبوں ہی سے سنائی دی جا رہی ہیں، اور اس پر جو ہے حکام کا یہ کہنا ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان اعتراضات کو دور کیا جائے۔ بہت شکریہ محمد ثاقب، آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ جو اس وقت سچویشن ہے مردم شماری کے حوالے سے اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے خاص طور پہ اور عوام کے کیا تحفظات ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔